اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جب بھی ہم صوبے بنانے کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت ہی ایکسٹریم قسم کا ریسزم جو ہے نا وہ جنریٹ کرتا ہے، اور ایک عجیب سا نیریٹو ہوتا ہے کہ یار دھرتی ماں کا جو ہے ٹکڑے کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. سو یہ کیا بیکار سا کانسیپٹ ہے، کیونکہ آپ نے بھی پورا ایکسپلین کیا کہ انڈیا کے اندر اتنے سارے انہوں نے صوبے بنائے، وقتاً فوقتاً صوبے بناتے رہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ انڈیا میں وہاں کے جو لوگ ہیں، اگر فار ایگزامپل پنجاب میں ہو رہا ہے اس طرح سے صوبوں کا ڈسٹریبیوشن، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہاں سے اس طرح سے ریزسٹنس آئی ہوگی کہ آپ جو ہے دھرتی ماں کی تقسیم کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. سو یہ ایک بہت ہی سیریس میٹر بنا دیتے ہیں اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے، اس طرح کے سینسیٹیو اور جذباتی اور ایموشنل سلوگنس کی وجہ سے نا عام عوام جو ہے، جو کہ ان پڑھ ہے انفارچونیٹلی، وہ جو ہے ان کے بہکاوے میں آ جاتی ہے لیڈرز کے اس طرح کے سلوگنس کے، اور پھر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایکچوئل میں یہ بات جو ہے فائدے کی ہو رہی ہے صوبے بنانے کی، یہ کوئی دھرتی ماں کی تقسیم نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں جو نظام ہے، ایک تو جاگیرداروں کا نظام ہے، وڈیرانہ نظام ہے، سرداروں کا نظام ہے. اب اگر پاکستان میں صوبے بن جاتے ہیں اور ان میں ادارے مضبوط ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے خطرناک چیز ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ مثال کے طور پہ چاہے پنجاب ہو یا سندھ ہو، کہیں پر بھی ہو، وہاں پر تو بیچارہ غریب بندہ آ رہا ہوتا ہے کسی وڈیرے کے پاس، سردار کے پاس یا جاگیردار کے پاس کہ میرا یہ کام کرا دیں، میرا یہ کرا دیں، میرا فلاں کرا دیں. یہ اس کے لیے آ رہا ہوتا ہے. جب وہ ان کے لیے آتے ہیں تو وہ ایک بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ان کی بادشاہت ہے. ہاں، ان کی بادشاہت ہے. اب انہوں نے کیا کرا کہ وہ خود بھی، اب اگر یہ ادارے بن جاتے ہیں، صوبے بن جاتے ہیں، ادارے مضبوط ہو جاتے ہیں، تو ان کا تو کردار ختم ہے. تو ان کے پاس راستہ کیا رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ ہم کو یہ کہیں کہ یہ تو ہماری دھرتی ماں کی تقسیم ہو رہی ہے. ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا، ورنہ تو ان کا کردار ختم ہے. ایکچوئل میں ان کی پاور کی تقسیم ہو رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ 1936 میں یہ جو ابھی بات کی نا، 1936 میں پنڈت نہرو نے اسپیچ کری لکھنؤ میں، اور وہ جو دور تھا، یہ جو دور تھا نا سن 1900 والا 1915 والا، اس دور میں انڈیا میں نا کمیونزم بڑا عروج پر تھا. 1930 1940 ایون بیفور پارٹیشن کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا بہت پاورفل تھی. تو اب انڈیا میں صورتحال کیا تھی کہ 562 ریاستیں، جاگیردار، بڑے بڑے لینڈ لارڈز، اور حد تو یہ ہے کہ یو پی میں جو مسلمان زمیندار تھے، بڑے بڑے زمیندار تھے، اور باقاعدہ ایک ایگریکلچرس پارٹی تھی اور ان کی سیٹیں تھیں. تو ہمیں نا کتنی بھی مخالفت کریں یا ہم کرٹیسائز کریں انڈیا کو، لیکن میں ذاتی طور پہ دیکھتا ہوں کہ جو کانگریس تھی اس نے نا بڑا بولڈ اسٹیپ لیا. اس نے دو اسٹیپ لیے. اور جب یہ بات کریں نا دھرتی ماں والی، یہ مالی، انہوں نے کہانی ختم کر دی ہے. ایک تیسری انہوں نے آرمی کے لیے بھی لی، لیکن وہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے. انہوں نے کیا کرا کہ 1936 میں پنڈت نہرو نے کانگریس میں، انڈین نیشنل کانگریس کا اجلاس تھا، انہوں نے کلیئر کہا کہ ہم جب انڈیا آزاد ہوگا تو ہم زمینداری سسٹم نہیں رہنے دیں گے. ہم زمینداری سسٹم نہیں رہنے دیں گے، ہم بڑے بڑے زمینداروں سے زمینیں لے لیں گے. اب یہ بات انہوں نے کہی تو ایک ہلچل سی مچ گئی. 1937 کے الیکشن میں مسلم لیگ ہار گئی تھی. کہاں سے؟ پنجاب کی 175 نشستیں تھیں، مسلم لیگ کو 2 ملی تھیں. سندھ سے کوئی الیکشن پہ لڑنے کے لیے تیاری نہیں ہوا تھا. لیکن جب کانگریس نے یہ اعلان کرا کہ وہ زمینداری سسٹم، یعنی زمینداری الگ الگ سسٹم تھا، وہ ختم کر دیں گے، تو جتنے بھی لینڈ لارڈ تھے وہ تو ہو گئے پریشان. دوسرا انہوں نے اعلان کیا کہ وہ تھوڑا لیٹ کیا. یعنی ایک تو 1936 میں انہوں نے کہا، 1939 میں کہا، اور 1945 میں کلیئر کیا دیا کانگریس نے. تو 1936 میں جب اعلان کر دیا تو پھر تو یہ کلیئر ہو گیا نا کہ بھائی زمینداری سسٹم تو نہیں رہے گا. اور یہ بہت بڑا بولڈ اسٹیپ تھا. بولڈ اسٹیپ اس لیے تھا کہ یہ لوگ اسٹرانگ لیڈر تھے. ایک بہت بڑی لیڈرشپ انڈیا میں موجود تھی. راج گوپال آچاریہ ہیں، اور ڈاکٹر امبیڈکر ہیں، پنڈت جواہر لال نہرو ہیں، مہاتما گاندھی ہیں، راجندر پرساد ہیں، سردار ولبھ بھائی پٹیل ہیں. یعنی ایک لیڈرشپ کی بہت بڑی کھیپ موجود تھی، پوری ایک لیڈرشپ موجود تھی. تو وہ ایک یہ اسٹیپ اٹھا سکتے تھے. مہاتما گاندھی تو پھر ظاہر بات ہے مہاتما گاندھی تھے، تو کہنا مسئلہ تھا اتنی بڑی لیڈرشپ موجود تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم زمینداری سسٹم ختم کر دیں گے. ادھر کے جو زمیندار تھے پاکستان کے، خاص طور پہ پنجاب اور سندھ کے، تو ان کو پتہ چلا کہ یار یہ تو بھائی ہماری تو مصیبت ہے. کہ میں یہ کنیکٹ یہ کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یار یہ معاملہ کیا ہے. یہ تو اگر ہم نے ساتھ دیا یونائٹڈ انڈیا کا تو پھر تو ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا. یہ
تو 1936 میں جناب جناح صاحب آ رہے ہیں کراچی, امپیریل ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں اور وہ میٹنگ کرتے ہیں یہاں لوگوں کی کہ جی آپ ہے نا اللہ کے واسطے مسلم لیگ کا ٹکٹ لے لو. تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو ہندوؤں کی مخالفت نہیں لے سکتے, ہمیں تو حکومت بنانی ہے اور ہم تو نہیں لیں گے. اور وہ ڈر گئے, مطلب اس وقت تو ان کی یہ پوزیشن تھی. اور یہی وہاں تو چلو ٹکٹ لے بھی لیا پنجاب میں, لیکن 2 آئے. 175 کے ایوان میں 2 لوگ آئے مسلم لیگ کے. لیکن 1938 میں ایسے دوڑے لوگ آئے. ایک تو مسلم لیگ جو تھی نا وہ جیت گئی تھی یو پی سے, بہار سے, اور مدراس اور بامبے سے. جو سیٹیں تھیں وہ وہاں سے ملی. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں کے لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو ایک طاقت آ رہی ہے مسلم لیگ کے نام سے, یعنی اس دور کی پی ٹی آئی اس دور کی پی ٹی آئی گئی. تو یہاں کے سارے وڈیرے جاگیردار ادھر چلے گئے. اس وقت کوئی دھرتی ماں کا چکر نہیں تھا. اس وقت کوئی دھرتی ماں کا چکر نہیں تھا. بھائی سب سے بڑی دھرتی تو ہندوستان کی دھرتی تھی نا. صحیح بات ہے. اس کی تقسیم میں شامل ہو گئے. ہندوستان کی دھرتی سے بڑی تو کوئی دھرتی تھی نہیں, اکھنڈ بھارت تھا. یہاں کے لوگ اس دھرتی کو تقسیم کرانے میں آگے شامل آ گئے. اب وہ جو لوگ تھے, اور میں جیسے میں نے ابھی پچھلی بات میں کہا کہ پاکستان میں 2 طرح کے لوگ تھے. ایک تو وہ لوگ تھے کہ جو اپرچونسٹ تھے, کہ جنہوں نے جناح صاحب کا ساتھ دیا کہ یار یہ اگر فائدے کے لیے, ہاں کہ بھائی ہم نے اگر پاکستان میں شامل نہیں ہوئے تو پھر تو ہمارا کیا ہوگا. سندھ میں, پنجاب میں, انڈیا میں برٹش کا پتہ سب سے بڑا ریونیو کیا تھا؟ کیا؟ لینڈ ٹیکس. اوکے. زمینداری کا ٹیکس. اوکے. سب سے بڑا جو ٹیکس تھا انڈیا برٹش کا وہ زمین زراعت پہ تھا, وہ ریونیو تھا. سندھ کے لوگ بھی دیتے تھے, پنجاب کے بھی دیتے تھے. ان کی تو جان چھوڑ گئی اس ٹیکس سے. اب وہ جو لوگ ہیں, یہ بات ان کی نہیں ہے کہ ہماری دھرتی ماں, وہ پوری ایک کلاس, اتنی بڑی کلاس, اس کے بعد ان کے فالوورز, اور پورا جو ہے نا ایک سمجھے کہ ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا. ان کو پتہ ہے کہ یار اگر یہ اس طرح صوبے بنتے ہیں اور اس طرح معاملہ ہوتا ہے, گڈ گورننس ہوتی ہے, تو ہم تو گئے. بھائی کون پوچھنے کے لیے آئے گا کہ سرکار ہمارا بچہ چھڑا دیں, ہمارا یہ کر دیں, ہمارا فلاں کر دیں. جب ادارے مضبوط ہو جائیں گے تو کون پوچھے گا. تو یہ بہت بڑی ایلیٹ کلاس جو ہے وہ اپنی زمینیں بچانے کے لیے پاکستان میں شامل ہوئی تھی, سمپل ورڈز میں اگر یہ کہا جائے تو. یہ دیکھیں بہت الگ اسٹوری ہو جائے گی, میں نے تو مختصر بیان کیا ہے, تو بڑی خطرناک بات ہی ہے. ہاں, پنڈت جواہر لال نہرو جو تھے ان کا انٹرویو لیا BBC نے 1948 میں, اور ان سے کہا کہ آپ کا یہاں کے لوگوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا. میرے پاس اس کی کلپ ہے, سیو کرتا ہوں ایسی چیزیں نا. پنڈت نہرو سے پوچھا کہ یہاں کے لوگوں نے آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیا. تو کہنے لگے کہ جی ہم تو لینڈ ریفارمز کرنا چاہتے تھے, ہم نے تو بہت پہلے اعلان کر دیا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کانگریس کے لوگوں نے کہا کہ آپ ابھی لینڈ ریفارمز کا اعلان نہ کریں. تو کہہ لگے کہ میں خود چاہتا تھا کہ ہم لوگ خود چاہتے تھے کہ پکچر کلیئر ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ جی لینڈ ریفارمز کے نام سے لوگ ہمارے پاس سے بھاگ گئے. تو انہوں نے لینڈ ریفارمز کا اعلان 1936 میں لکھنؤ سیشن میں کیا. مجھے تو تمام چیز زبانی یاد ہے. تو 36 تک تو پتہ نہیں تھا یہاں کے لوگوں کو, کیونکہ جنوری 37 میں الیکشن ہوئے. تو اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا, جب یہ پتہ چلا کہ جی کانگریس پہ کرنے آ رہی ہے, کیونکہ 1938 میں پھر کہا تو, اور بیفور پارٹیشن تو بالکل کلیئر کر دیا تھا. بیفور پارٹیشن میں جون 1947 کا جب سیشن ہوا ہے دہلی میں کانگریس کا, اس میں انہوں نے بالکل کلیئر پالیسی دی تھی کہ لینڈ ریفارمز ہوں گے, سب پوری پالیسی. لیکن پاکستان نے کوئی ایسی پالیسی نہیں نکالی تھی. نہیں پاکستان تو آئی تھنک بنائی ہی, پاکستان جو ہے وہ تو فائدہ ہی دے رہا تھا ان لوگوں کو, جاگیرداروں کو اور زمینداروں کو. تو جو تمہارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں دھرتی ماں کی تقسیم, تو بھائی سب سے بڑی دھرتی جو نا یو پی کی ہے. یو پی کے میں کس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو گنگا میاں, متھرا, تمام جو دھرتی ہندوؤں کی جو پوتر جگہیں ہیں وہ ساری یو پی کے اندر ہے. اس کی تقسیم ہو گئی. اور یہ کانسیپٹ تو نکلا ہی ہندوازم سے ہے, دھرتی ماں کا کانسیپٹ بھی ہندوازم سے ہے نا. اسلام کے اندر تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے دھرتی ماں والا. اسلام کے اندر اپنے وطن کا دفاع ہے, اسلام کے اندر اپنے ملک کا دفاع ہے. اسلام پروونس کا نہیں ہے. نہیں پروونس کا نہیں. اسلام کے اندر جو ہے, اسلام میں زمین پہ مارنے کا کوئی تصور نہیں ہے. لوگوں نے تو بڑی بڑی باتیں گھڑی ہوئی ہیں, بڑے بڑی فلاسفیاں گھڑی ہوئی ہیں لوگوں نے. تو جو سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ یہ دھرتی ماں کی تقسیم نہیں ہونے دیں گے,
تو وہ انہیں کا ہی پروپیگنڈا ہے کہ جن کی سب دکانداری چلی جائے گی. دکانداری. ہاں اچھا پھر یہ کہ بات یہ کہ جب کوئی ایسا اسٹیپ آئے گا صوبے بننے کا, کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم تو بیٹھے ہوئے ڈسکس کر رہے ہیں, تو پھر جو ایسے لوگ ہوں گے جو کہتے ہیں دھرتی ماں کی تقسیم ہے, ان کو بھی سامنے بٹھائیں. بھائی سامنے بیٹھیں گے نا, پھر وہ حساب کتاب دیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ آپ کی دھرتی ماں تھی, آپ تقسیم انہوں نے دے رہے, یہ بتاؤ کہ لاڑکانہ میں یا پنجاب کے فلاں جگہ میں یا بلوچستان کے فلاں جگہ میں آپ کو ہاسپٹل بنانے میں, آپ کو انڈسٹریل یونٹ لگانے میں, آپ کو روزگار دینے میں, تعلیمی ادارے بنانے میں روکا کس نے تھا؟ آج کس نے روکا ہے؟ پہلے ابھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد تو 4 یہ انڈیپینڈنٹ یونٹ ہیں. پاکستان اس وقت کنفیڈریشن کی حالت میں کھڑا ہوا ہے. سن 2010 سے 10 اپریل 2010 کو 18 امینڈمنٹ پاس ہوئی, اس کے بعد تو پروونس کو سارے اختیار ہیں. تو کس نے منع کرا ہے, کس نے روکا ہے, کیوں نہیں کرے ہوئے؟ اور آگے 50 سال آگے بھی نہیں ہوں گے, کوئی بہتری 50 سال آگے بھی نظر نہیں آ رہی ہے اگر صوبے نہ بنے تو. اگر صوبے نہیں بنے کوئی بہتری, اسی طرح چلتا رہے گا. تو بہتر کیا ہے کہ دیکھیں نا, آپ اسی چیز کو پھر درست کریں نا. اب اس کو تو میری نظر میں جو سوال تھا کہ کون انیشیٹو لے گا, تو پنجاب لے گا. پنجاب لے. اچھا پوائنٹ ہے, کیونکہ کہ پنجاب بڑا صوبہ ہے, پنجاب کے پاس پاورز بھی ہیں, پنجاب کے پاس اختیار بھی ہے, اور اگر لگتا ہے کہ سندھ سے بہت زیادہ ریزسٹنس آئے گی تو اس کو روکنے کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ پہلے پنجاب میں صوبے بنا دیں, پھر کوئی بھی ریزسٹنس نہیں آئے گی, کیونکہ ہاں بھائی ہم نے تو پنجاب توڑ دیا, اور ایڈمنسٹریشن بہتر کرنے کے لیے توڑا ہے ہم نے, گڈ گورننس کے لیے ہم لوگوں نے اس کو جو ہے حصے کیے ہیں, اور پھر اسی طرح سے کے پی کے, بلوچستان اینڈ سندھ. بالکل. سو اٹ از ریئلی ریئلی امپورٹنٹ, اینڈ آئی تھنک یہی ہماری ساری باتوں کا جو ہے نا خلاصہ ہے, اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کی بات سمجھ آئی ہو. اینڈ میں تو اس طرح سے اس کو کنکلوڈ کروں گا کہ بھائی صوبے کے نام پر جو پاکستان میں پروپیگنڈا ہوتا ہے اور اس کو بہت ہی نیگیٹو فارم میں دکھایا جاتا ہے کہ جیسے کہ خدا نخواستہ کوئی غداری ہو رہی ہے بہت بڑی, اور کوئی بہت ہی کوئی بڑا گناہ ہو رہا ہے, بہت ہی اللیگل کام ہو رہا ہے, اور ایسی سوچ رکھنے والے انسان کے خلاف بھی جو ہے نا آپ اس کو ایسے انسان کو ہی مار دیں